بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری میں لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی ایک ولولہ، ایک جوش آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ میں بھی کچھ کروں اس دنیا کے لیے، اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ یہ اس سے پہلے میں بات کرتا چلوں، کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کسی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہو اور آپ کا ذہن اس سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے۔ آج میں ایک ایسے آدمی کی کہانی آپ کو میں سناؤں گا جس کو دنیا پاگل کہتی تھی، آخری دم تک اسے پاگل کہتی تھی، جب تک کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پاگل آدمی نے تقریباً 1040 ایجادات بھی کی، اور جب یہ اسکول جانا شروع ہوا تو وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی حرکات جو ہے وہ کرتا تھا۔ تمام کلاس والے ہر وقت پاگل کے نام سے اس کو پکارتے تھے۔ اس کے پاگل پن کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ یہ اسکول سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا اس نے کہ چڑیا جو ہے ایک کیڑا کھا رہی ہے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کھانے سے بھی انسان اڑنا شروع ہو جائے۔ تو اس نے کیا کہ اس نے بہت زیادہ کیڑے وہاں سے لیے اور ان کو اس نے ایسے طریقے سے ان کو پیسا، اور اس کے بعد اس میں پانی وغیرہ ڈالا، اور پانی بنانے کے بعد جوس ٹائپ کا اس کو بنایا اور اپنے دوست کو پلایا اس نے۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ اب اڑنا شروع ہوگا، لیکن وہ اڑتا کیسے؟ وہ تو بیچارہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن وہ بیمار ہوا، اور جب پتہ لگا تو اس کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اسکول میں صرف 3 ماہ اس نے گزارے، بلکہ اس کی والدہ کو بلایا گیا اور اس کی والدہ کو ایک خط دیا گیا، ایک لیٹر دیا گیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ اسکول میں بہت کم ذہن ہے، اس کا ذہن بالکل کام نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے آپ اس کو یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں۔ لیکن ماں سے یہ پوچھا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ پرنسپل اور ٹیچرز نے یہ بات کی ہے اس میں کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، تو اسی لیے اس کو کوئی بھی نہیں پڑھا سکتے، اس لیے آپ اس کو گھر میں خود ہی پڑھا دیں۔ خیر یہ بچہ جو ہے بڑا ہوتا گیا، تقریباً 12 سال کی ایج میں یہ پہنچا، تو اس کی ماں نے، کیونکہ اس کو صبح کے ٹائم پڑھایا جاتا تھا اور باقی ٹائم ہوتا تھا، تو اسے والدہ نے اس کو کچھ نیوز پیپر لے کے دیے، اخبارات لے کے دیے کہ یہ جا کے ٹرین میں اس کو سیل کر دیا کرے، بیچ دیا کرے، جس سے کچھ گھر میں آمدن ہوگی۔ اس کی ماں اس کی سبزی کی دکان تھی، اور ساتھ ساتھ وہ سبزی بھی لا کے دیا کرتا تھا، اور جو پیسے یہ کما لیتا تھا یا اس کے پاس جو جیب خرچ آتا تھا وہ اس سے مختلف قسم کے تجربات کے لیے چیزیں خریدتا تھا۔ بتاتے کہ ایک دن ٹرین میں تجربہ کرتے ہوئے تجربے میں ناکام ہوا، اور ایک دم دھماکہ ہوا، دھماکے سے ٹرین میں آگ لگ گئی۔ تو خیر کہتے ہیں کہ قابو تو پا لیا گیا آگ کے اوپر، لیکن جب اس کو پکڑا گیا اور ٹرین کے مالک کے سامنے اس کو لے جایا گیا تو ٹرین کے مالک نے اس کے منہ کے اوپر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ تھپڑ اس کے کان کے اوپر جا کے لگا، اور جس کی وجہ سے اس کے کان کا ایک پردہ پھٹ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو سنائی نہ دیا گیا تو یہ ہنسنا شروع ہوا۔ تو ٹرین کے مالک نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا چلو اچھا ہے کہ لوگوں کے بک بک سے تو میں آزاد ہو گیا ہوں، ان کی بک بک مجھے سنائی نہیں دے گی۔ تو یہ اس کا پاگل پن ہے، یہ اس کی حرکتیں تھیں، اور اسی بہت عجیب قسم کی، اس کے آئیڈیاز بھی عجیب قسم کے تھے، اور اس کے آئیڈیاز ایسے تھے کہ یہ مختلف قسم کے سائنٹسٹ کے پاس جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ میں انرجی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں،
تو خیر وہ سائنٹسٹ ان سے تو یہ کام ہوتا نہیں تھا اور نہ وہ کر سکتے تھے، اسی لیے وہ اس کو پاگل کہہ کے اپنے لیب سے باہر اس کو نکال دیتے تھے۔ خیر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گھر میں ایک لیب بنائی اور وہاں پر تجربات جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے۔ تو کرتے 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 یہ بچہ جو کن ذہن بچہ تھا اپنی زندگی میں کامیاب ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ اس نے کیا ایجاد کیا تھا جس کا نام ابھی تک زندہ ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اس کی اس ایجاد سے لوگ ان کے گھروں میں روشنی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ کہتے ہیں یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو جب ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا دماغ بہت چھوٹا ہے اور بڑے ہو کر یہ پاگل ہو جائے گا کیونکہ اس کا دماغ کا سائز جو ہے بہت ہی چھوٹا ہے۔ لیکن اس نے ہار نہ مانی اور آخر کار اس نے بلب ایجاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بلب کو ایجاد کرنے کے لیے اس نے 9,999 یعنی 9,999 ٹائمز جو ہے اس نے تجربات کیے۔ یہ جو فین چل رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ایسی چیزیں تھی جو کہ اس نے ایجاد کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے 84 ایئرس یعنی 84 سال جو ہے یہ زندہ رہا، یہ ذہن تھا، اور اس کی ذہانت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بینک میں گیا جہاں پر بل اس نے جمع کروانا تھا، تو کیشیئر نے اس سے اس کا نام پوچھا تو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ سب کچھ بھول گیا اور یہاں تک کہ اپنا نام تک بھول گیا، اور اس کی طرف ایسے دیکھتا رہا اور کیشیئر نے کہا بھائی اپنا نام بتاؤ، آپ کا نام کیا؟ تو خیر وہاں پر اس کا ایک محلے دار تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ اس کا نام تھامس ایلوا ایڈیسن ہے۔ جی تو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے بلب ایجاد کیا۔ بلب کے ساتھ اس نے تقریباً 1040 مزید ایجادات اس نے کی، لیکن اس کی جو یاداشت ہیں وہ ایسے تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ کا نوکر کھانا لے کر آیا تو اس وقت کیونکہ یہ سوتا بہت کم تھا، جہاں پر بھی اس کو نیند آ جاتی تھی سو جاتا تھا، تو خیر اس کو نیند آ گئی، کھانا اس کے سامنے پڑا ہوا تھا، تو اس کے نوکر نے سوچا کہ چلو خالی برتن اس کا سامنے رکھ دوں دیکھیے کیا کہتا ہے یہ۔ لیکن جیسے یہ اٹھا اس نے کہا کہ اچھا میں نے تو کھانا کھا لیا خالی برتنوں کو دیکھ کے، تو یہ اس کی ذہانت ہے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے، کوشش، محنت، لگن اور انٹرسٹ آپ کا، یہ وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو دنیا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا سے کچھ نہ دے۔ آپ آج کل ہم لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ یہ سوچے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے لیتے ہیں ان کا نام یاد نہیں رکھا جاتا، لیکن جو دنیا کو دیتے ہیں ان کا نام ہی یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بل گیٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ دنیا کا بھی دوسرے نمبر پہ امیر ترین آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ رزلٹ آیا تو میں 2 پیپروں میں یا 3 پیپرز میں فیل ہو گیا تھا، لیکن میرے ساتھ جو میرا دوست تھا وہ تمام پیپرز میں اچھے نمبرز میں پاس ہوا۔ لیکن آج کیا ہے کہ میرا وہ دوست میری کمپنی میں میرا ملازم ہے اور میں اس کا باس ہوں۔ تو کیا ہے یہ؟ صرف دیکھیں آپ کی ذہانت جو ہے یہاں پر کام نہیں آتی، بلکہ آپ کا ایک جنون جو ہے، جنون کی حد تک جو شوق ہوتا ہے، یعنی آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے اتنے پیسے مجھے دے گا، مجھے اس سے اتنے پیسے ملیں گے، اس چیز سے مجھے یہ ہوگا، اس سے مجھے وہ ہوگا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں صرف اور صرف پیسے کی حد تک بات آتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ چیز صرف آپ تک ہی محدود رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ صرف اپنے بیوی بچوں یا ماں باپ کے درمیان ہی رہ جاتا ہے یا رشتہ داروں میں رہ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ کام وہ کریں جس سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ موٹیویشن لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ
انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.